آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، دعا کریں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو جلالی ہے، ابدی ہے، تیری شفقت پوچھتا پوچھ قائم رہتی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کے اس دن کے لیے، بلکہ اس شام کے لیے جو تو نے بخشی ہے۔ اس سے منت کرتے ہیں آج تو ہماری مدد کر، تاکہ تیرے کلام کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کر سکیں۔ تو اس کلام کے وسیلے سے تیرے نام کو بڑی عزت و جلال ملے۔ ان جیسس نیم وی پرے، آمین۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر ہم کلام مقدس کو کھولنے کے لیے، سننے کے لیے موجود ہیں۔ تو آج ہم دانیل کے آخری چیپٹر کو دیکھیں، چیپٹر 12۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے چیپٹر 11 کا دوسرا حصہ کیا تو وہ کافی کہہ سکتے ہیں کہ ہاریبل ٹائپ سچویشن کو ہم نے دیکھا۔ اصل میں چیپٹر 11 اور چیپٹر 10، چیپٹر 11، چیپٹر 12 ایک ہی ویژن کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیپٹر 10 سے وہ جب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس کو خدا نے فرشتہ بھیجا تاکہ اس کو سمجھایا جائے، تو وہی فرشتہ اس کو سمجھا رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے میسج جو ہم شیئر کریں گے اس کا جو مرکزی آیت کو رکھیں تو وہ چیپٹر 11 ورس 35 ہے۔ پڑھا تو میں ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ پورا یاد رہے۔ 11:35 لکھا ہے، اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف ہو جائیں، پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ فیوچر جاننا چاہتے ہیں۔ تین چیزیں بائبل میں کبھی آپ نے پڑھا ہے، ایمان، امید اور محبت۔ اور اس میں اگر دیکھیں اور لکھا ہے افضل کون سی چیز ہے؟ محبت ہے۔ لیکن میں غور کر رہا تھا، اگر ہم ان تینوں چیز پہ غور کریں نا، لیکن ایمان، امید اور محبت میں تینوں میں سے ایمان ہمارا تو یہی ہے کہ محبت سب سے افضل ہے، لیکن اپلائی جو کر رہے ہیں یا جس پہ ہم چل رہے ہیں وہ کیا ہے تینوں میں سے؟ ایمان۔ اب اگر ہم اپنی زندگی میں دنیا میں اس چیز کو دیکھیں کہ لوگ ان چیزوں کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں، تو زیادہ چیز جس پہ لوگ فوکس کر رہے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے تینوں میں سے؟ ہوپ۔ اگر ایمان بھی دیکھ لیں تو سب کا ایمان بہت پکا نہیں ہے۔ بڑی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم فکروں میں پڑ جاتے ہیں، اپنی اسٹرگل کرتے ہیں دنیا کی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ محبت بھی بہت کم ہے دنیا میں، محبت بھی، بلکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جوں جوں یہ آخری وقت آئے گا تو محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، یعنی کہ بلکہ برگزیدہ لوگوں، جڑے چنے لوگ جو جن کو خدا نے جو سارا کچھ سمجھتے ہیں ان کی محبت بھی بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی برگزیدوں کی محبت بھی ماند پڑ جائے گی۔ تو بہت بھی اگر دیکھیں نا کسی کے اندر کسی چیز پہ ایمان ہے یا ہے تو وہ ہوپ پہ ہے۔ ہوپ کیا ہے؟ اگر آج کچھ نہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا میں رہتے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ہم دنیا میں کوئی پلان ہی کرتے ہیں کسی چیز کا، تو آج نہیں ہو رہا تو اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں اگر ہوپ نہ ہو تو؟ اگر امید ہی نہ ہو ہمیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہم کریں ہی نہ۔ تو زیادہ تر ہوپ ہے، اور اسی ہوپ کی وجہ سے انسان فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے، لوگوں کے فیوچر بتاتے ہیں، آنے والے وقت کے بارے میں بہت سی اس طرح کی پام ریڈر اور روحوں کو بلانے والے اور ہاتھ دیکھنے والے، مستقبل دیکھنے والے، کیا خیال ہے؟ دنیا میں یہ صرف نہیں کہ اپنے ملکوں میں ہی ہے، جادوگر اور اس طرح کے تویز گنڈے کرنے والے اور اس طرح کے لوگ، اور لوگوں کو یعنی کیوں انسان کیوں ان کے چکر میں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ بہت بڑی تجسس ہے، کریوسٹی ہے کہ کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔
ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے ایک سٹوری سنی ہے، وہ انڈیا میں ایک بڑا شخص تھا جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا، رام رحیم کیا نام اس کا، ایکڑوں زمین میں، اور وہ بدترین شخص نکلا ہے، بدترین شخص، یعنی کہ پورا دنیا جانتی ہے کہ اس نے کس طرح کے ڈرامے اس نے کیے ہوئے تھے، اور وہ اس کو کیا کہہ رہے تھے، خدا کا اوتار ہے۔ ابھی بھی لوگ اس کے فیور میں، آج بھی بہت سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی فیوچر۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فیوچر کیوں انسان جاننا چاہتا ہے، آج بہتر مستقبل کے بارے میں، پریزنٹ بہتر بتا دیں۔ ہاں، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کو پتا ہو فیوچر میں کہ کون سا گھوڑا جیتے گا، کل کیا ہوگا، اسٹاک مارکیٹ بزنس کیا چلے گا، تو آپ ایتھے پیسے لا دیں۔ یعنی کہ انسان کے اندر اس کو گریڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا فیوچر جو ہے، اور دوسرا ایک ایسی انسان کے اندر خلا ہے کہ بس اسے تجسس ہے کہ میں جانوں، کہ کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، وہ اس لیے بھی وہ کل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اور ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ وہ فیئر ہے انسان کے اندر، خوف ہے، جس سے کہتے ہیں انہونی کا، کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، پہلے روک لیا جائے، ان ایکسپیکٹڈ، اور پتہ نہیں، اور یہ زیادہ چیز ہے کہ انسان کے اندر خوف جو ہے نا کہ وہ کل کیا ہوگا، تو اس لیے اس کو جاننا چاہتا ہے۔ تو اس کے جاننے کے لیے اگر دنیا میں کوئی ٹرو سورس ہے نا، حقیقی سورس، دیٹ از اونلی دا بائبل مقدس۔ بائبل مقدس جتنی سچی کتاب جو فیوچر کے بارے میں ڈیٹیلز میں بتاتی ہے، بہت سی چیزیں ڈیٹیلز میں بتاتی ہے، اور یہ بک جو ہے، بک آف ڈینیل از دا ٹرو سورس آف گاڈ، کیونکہ یہ جتنی اس نے باتیں کہی ہیں وہ پروفڈ ہو چکی ہیں، اور اس لیے اگر کوئی اپنا واقعی مستقبل جاننا چاہتا ہے نا، اپنا نہیں بلکہ دنیا کا ہی، تو وہ اس بائبل میں آ سکتا ہے۔ اچھا، چیپٹر 12 ورس 1، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب مقدس میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے۔ آمین۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں، پہلے جو 3 ہم نے ورسز دیکھی ہیں۔ تو اسرائیل، اب جو بات ہو رہی ہے وہ اسرائیل قوم کی، جو بھی آگے باتیں ہو رہی ہیں وہ اسرائیل، اس نے لکھا ہے میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کی کے فرزندوں کی حمایت کے لیے، تیری قوم، اس دانیل کی قوم کون سی تھی؟ اسرائیل، یہودی، وہی قوم، تو کہتے ہیں کہ وہ تیری قوم کے لیے۔ تو یہاں پہ آگے جو بھی بات کریں گے ہم، اس وقت جو کلیسیا، جیسے ابھی بات آپ کر رہے تھے، وہ چرچ جو ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں اس میں شامل، وہ پہلے جا چکے ہیں، اوپر آسمانوں پہ ہیں اس وقت، بلکہ ان کو گئے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3.5 سال ہو چکے ہوں گے۔ یہ ورس ایکچولی جو پچھلے ہم نے چیپٹر 11 کی آخری ورس کو دیکھا تھا نا، 45، اس میں لکھا، اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، یہ وہ اس کی بات کی جا رہی ہے جو مخالف مسیح آئے گا، کیونکہ 3.5 سال بعد ہی وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا کہ وہ خدا کا درجہ دے گا، وہ اپنے آپ کو خدا بنائے گا۔ آگے لکھا ہے لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن
تو یہ ورس ایکچولی ہمیں پہلی جو چیپٹر 12 کی ورس ہے ایگزیکٹلی پھر پیچھے لے جاتی ہے، بلکہ پیچھے ایگزیکٹلی 7 سال کے درمیان میں لے جاتی ہے، جو 7 سال کا پیریڈ ہے نا مخالف مسیح کا، مڈل آف پیس ٹریٹی جو اس نے کی کرے گا 7 سال کی، 3.5 سال کے بیچ میں لے جاتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی ورس میں لکھا ہے اس وقت، وہ کون سا وقت ہوگا جسے عام طور پہ ہم بڑی مصیبت کا، یعقوب کی مصیبت کا، اسرائیل کی مصیبت کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت جب یہ بہت ہی ٹیریبل ڈسٹریس اسرائیل قوم کے لیے جو ٹائم ہوگا، جس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ ابتدائی عوام سے یعنی کہ دنیا کی ہسٹری میں، تواریخ میں آپ پڑھ لیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا تکلیف کا، دکھ کا، المناک، دردناک، خوفناک وقت جو دنیا پہ اور اسپیشلی اسرائیل پہ، دنیا پہ ہی ہوگا پوری پہ، لیکن اسرائیل قوم پہ ڈبل ہوگا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سارا مرکز ہی وہ قوم ہوگی۔ تو یہ اس کے بارے میں بلکہ کئی جگہ پہ ذکر ہے، لیکن ایک خاص ذکر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متی کی انجیل اگر نکالیں میرے ساتھ، میتھیو چیپٹر 24 ورس 15 سے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا ہے مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، آگے بریکٹ میں لکھا ہو کہ پڑھنے والا سمجھ لے۔ اور یہ ایگزیکٹلی خداوند اس جو ہم نے یہاں پڑھا ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ یقین ہے کہ مخالف مسیح کیا کرے گا، وہ کرے گا کہ جب وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں، کیونکہ اتنی فتح وہ حاصل کر لے گا تو وہ بہت ہی گھمنڈ آج سما جائے گا، اس میں پرائڈ سے بھر جائے گا، تو وہ کہے گا کون ہے میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بلکہ مکاشفہ میں لکھا کہ ساری دنیا اس کے پیچھے ہو چلی، تو وہ کیا کرے گا کہ کہے گا کہ میرا بت نصب کرو وہاں پہ، وہ اپنا اسٹیچو اس طرح کا نصب کرے گا، اور ہولی آف ہولی جو پاک ترین مقام ہوگا وہاں پہ وہ کہے گا کہ میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اجاڑنے والی مکروہ چیز جو ہے جس کا ذکر دانی نبی نے کہتے جب یہ ہو تو کیا کرنا ہے پھر، تو یہ جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ یہ آپ کہاں کی بات کی جا رہی ہے؟ اسرائیل کی بات کی گئی، یہودا میں جو ہوں، تو کیونکہ یروشلم کہاں پہ ہے؟ یہودیہ میں ہے، تو وہاں پر ہی وہ ہیکل جو بنوا کے دے گا، اور یہ ایگزیکٹلی 3.5 سال کے بعد ہوگا، اس کے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے 3.5 سال بعد پہلے وہ یہودیوں کو بنا کے دے گا، پھر ان کے خلاف ہو جائے گا، وہ اتنا خلاف ہو جائے گا کہ ان کی بربادی کا، جیسے لکھا نا کہ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا، جیسے ابھی لکھا ہے کہ تو جو یہودیہ میں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن نہ بھاگنا پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ ایگزیکٹلی وہی بات کی جا رہی ہے نا، یہ اس لیے کہ کوئی دفعہ ہوتا نا میں اپنے گھر جا کے تو یہ چیز پکڑ لوں وہ بڑی قیمتی ہے یا کس کہتے ہیں نو ڈونٹ ڈو دیٹ، اور اس لیے لکھا ہے کہ جو عورتیں اس حالت میں ہوگی ان کے لیے بھاگنا مشکل ہوگا۔ اور سبت کا دن، سبت جو منایا جاتا ہے آج بھی، وہ اسرائیل میں منایا جاتا ہے۔ سبت کے دن کیا ہوگا؟ نہ ٹرینیں، بسیں، سب کچھ ہی ہے، سارا کچھ، سب چیزیں بند ہوتی ہیں وہاں پر، تو اس لیے آپ کو کہیں موو کرنا، ادھر ادھر جانا مشکل ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔
یعنی کہ خدا نے پھر بھی رحم کر کے تو بچت کر دیا، ورنہ کوئی بشر باقی نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ لکھا ہے اس وقت جو مکائل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے ہے اٹھے گا۔ اس وقت، اس بڑی مصیبت کے وقت جب ابلیس کا، اس مخالف مسیح کا یہی مقصد ہوگا کہ اسرائیل قوم کو جو شروع سے ہے میں بالکل ہی تباہ و برباد کر دوں، بالکل مٹا دوں، تو لکھا ہے وہ تیرے فرزندوں کی حمایت کے لیے، تیری قوم کے فرزندوں کے لیے کھڑا ہے، اٹھے گا۔ اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ سارے پھر بھی نہیں بچیں گے، تباہی بہت ہوگی، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ جو کہتے ہیں اسرائیل کے لیے worst is yet to come، جو سخت ان پہ اذیت کا ٹائم جو آنے والا وہ ابھی آنے والا۔ بہت کہنے کو بڑا عجیب سا دکھی سا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ دنیا کی طاقتور ترین مطلب کہ قوم ہے، چھوٹی ہونے کے باوجود، لیکن کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر اس کو اور بھی ایک آیت دیکھ لیں، زکریا چیپٹر 13 نکالیں، 8 کو پڑھے ذرا۔ In the whole land, declares the Lord, 2/3 shall be cut off and perish, and 1/3 shall be left alive. کہ 1/3 صرف بچیں گے۔ میرا پرسنل کوشچن، اگر جو اسرائیلی ہے وہ خدا کی چنی قوم ہے تو خدا نے کیوں ایسا پلان نہیں کیا کہ وہ سب بچ جاتے؟ خدا کا پلان تو سب کو بچانے کے لیے، آج بھی خدا کا کلام کہتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کے پلان میں ہے یہ۔ خدا کسی، بلکہ اسرائیل کی نہیں بلکہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ بہت اچھا کویسچن کہ بہت سے لوگ، ساری دنیا میں سے بہت سے لوگ ہیل میں جائیں گے۔ کیوں ہیل میں جائیں گے؟ خدا کا پلان تو ساری دنیا کو بچانے کا، صرف اسرائیل قوم کو نہیں۔ People will go to hell because they don't like God. Their own choice. They hate even God. آپ مکاشفہ میں جائیں تو آخری دنوں میں دیکھیں گے، بلکہ جب وہ دیکھیں گے کہ آسمان کھل گیا اور اس کا غضب آنے والا، اس کو تخت پہ بیٹھے دیکھیں گے، پھر بھی کیا کریں گے؟ کفر بکیں گے اس کے اوپر، سارا کچھ ہوتے دیکھ کر بھی۔ خدا نہیں ان کو ہیل میں بھیجنا چاہتا، جیسے اب دیر اون چوائس۔ آج تک بھی خدا کا قہر رکا ہوا ہے۔ کیوں رکا ہوا ہے؟ وہی کہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت جائے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا راست باز ہے، وہ گناہ کی سزا اس نے دینی ہے، یعنی کہ اس نے پے ضرور کرنا ہے، ہی ہیز ٹو پے۔ جو اس نے گناہ، جو اس نے نافرمانی کیا ہے، تو کیونکہ باغ عدن میں خدا نے کہہ دیا تھا کہ تو نے گناہ کیا اور تو مرا، ٹھیک ہے نا، اگر تو نے یہ پھل کھایا تو تو مرا، تو اب وہ مر گیا تو اس کو خدا نے پہلے تو رشتہ ٹوٹا، پھر اس کو فزیکلی بھی مارنا خدا کے لیے ضروری ہے، کہ خدا اگر نہ مارے، وہ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے بات کی تھی، خدا نے کیوں نہیں معاف کر کے دوسرا بنا دیا، پھر دوسرا بناتا وہ بھی ایسے کرتا، پھر وہ خدا ایسا ہی کرتا۔ خدا ابھی اب آپ کو یاد ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کویسچن ہوا ہے کہ یہ خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی آ جائے گی اور شیطان کو 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا، پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے گا، تو پھر وہ قوموں کو گمراہ کرے گا، تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وائے بنیا رہندے ہن۔ اصل میں پتہ ہے کیا، یہ سوال جو آپ نے بہت ارلی کر دیا، اینڈ پہ میں نے اس کا کرنا کہ خدا اصل پتہ ہے کیوں کہ خدا گناہ کو اور ابلیس کو فل اسٹرینتھ تک دیکھنا چاہتا ہے، کہ اینڈ تک جہاں بھی لکھا نا کہ اگر آپ
वापस आए जरा उस एक और आयत को पढ़े 36 पढ़े जरा एक दफा फिर 36 اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی. That's it. اتنا اقبال مند ہوگا کہ جس کو خدا کہتا ہے تو اپنا پورا زور ڈالا ہے گناہ کو، خدا چاہتا ہے کہ اس کی فل اسٹرینتھ تک جائے، اور یعنی کہ اگر وہ فل اسٹرینتھ تک جائے گی تو خدا کا غضب بھی پوری تسکین پائے گا. جو خدا کی ڈیمانڈ ہے نا، جو سٹینڈرڈ ہے ہولینس کا، وہ بھی، اور اس کی جو ججمنٹ عدالت ہے، سزا ہے، وہ بھی فل اسٹرینتھ تک جائے تاکہ بعد میں کبھی ایسا نہ ہو. اور اس لیے ابلیس کو پھر موقع دیا جا رہا ہے کہ آخر تک، یعنی کہ تو ہم نے 35 ورس میں پڑھا تھا خدا کا مقصد اس میں کیا ہے، وہ پاک و صاف و براق ہو جائیں، یعنی کہ بالکل، یعنی کہ جیسے ان میں شائبہ تک گناہ کا نہ رہے، وائٹر. تو یہ خدا کا صرف پلان ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایٹرنٹی، خدا نے اتنا انسان کو ٹائم دیا ہے کہ وہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، بلکہ اس کو خدا کہہ سکتے ہیں کہ خود، یعنی کہ اس نے وہ ساری اذیت، وہ سارا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. اس کے باوجود انسان آنا نہیں چاہتے. خدا نے آج بھی موقع دیا ہوا انسان کو، اس وقت بھی دیا، تو آج بھی اس کے سامنے دو طریقے ہیں. دو طریقے سے ہی اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ کہے کہ مینوں نہیں نہ خدا دا، میں خود اپنے گناہ دا یا اپنی بدی دا کفارہ پے کرنا چاہنا، ہی کین پے، لیکن ہی ول پے ان ہیل فار ایور. تو یا پھر دیکھا کلوری ال دیکھ لو، اتنے پیڈ ہو چکے. یا تو خود پے کرنا چاہتا تو وہ بھی کہنا ٹھیک ہے تو پے کرنا ہے، لیکن تو ہمیشہ تک پہ ابدی. لیکن آگے ہم نے پڑھا کہ بہت سے حیات ابدی کے لیے اٹھیں گے اور بہت سے، سب نہیں، بعض میں نہیں، ذلت ابدی کے لیے. حیات بھی ابدی ہے اور ذلت بھی ابدی ہے. لوگ کہتے ہیں، ایسے کوشچن کرتے ہیں، ہاؤ کین بی گاڈ سو کروول کہ انسان نو ہمیشہ لی اپا دے چہل چ. خدا کروول نہیں ہے، وہ انصاف پسند ہے اور رحیم وے. وہ بہت سے دی رحم دیاں سی مثالاں پڑھ سکنے بار بار. اور اسرائیل قوم کو بچا لیتا تو پھر وہ زیادہ پاشن ہو جاتا، کہتے ہیں کہ لو جی وہ کیوں چنی گئی. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، خدا کے لیے انسان سارے برابر ہیں، چاہے چوٹ چھڑام ہو، چاہے وہ اسرائیل قوم کا کاہنوں کی نسل سے ہو. اور یہی اس کا بڑا رحم ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے. یہ جس پھر واپس آ جائیں، اس وقت، اس تکلیف کا وقت ہوگا جس کو ہم مکاشفہ کی کتاب میں چیپٹر 6 سے لے کر 19 تک جاتے ہیں، جس میں 7 نرسنگیں، 7 موریں اور 7 قہر کے پیالے ڈالے جاتے ہیں. بلائیں، خون خرابہ، ارتھ کوئک اور سٹار گریں گے، یہ اس طرح کی، یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جب گھوڑا پہلی مہر ہی کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک سفید گھوڑا کمان لیے آتا ہے، تو لکھا ہے وہ کمان لیے ہوئے نکلا اور اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. لکھا ہے نا، وہ اقبال مند ہوگا. پہلے جب آئے گا وہ فتح ہی حاصل کرے گا، کرتا جائے گا اور لوگ کہیں گے یہ شخص ہے، اور ساری دنیا اس کے پیچھے ہو لے گی. تو جب وہ اتنی فتح حاصل کرے گا تو کہے گا اب میرے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے گا. ہاریبل ٹائم جس میں ہم نے بھی پڑھا متی کی انجیل میں خدا نے خود کہا، اس کو کہہ سکتے ہیں گریٹسٹ ہولوکاسٹ آف دا ہسٹری. مکاشفہ کی تمام بلائیں، اور یہ اس طرح بھی ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے پاور جو ہوگی ابلیسی قوتوں کی ہوگی. بلکہ ابھی یہ جو فرشتہ اٹھا ہے نا، میکائیل فرشتہ اٹھا ہے، اب کیا ہوگا؟ اس وقت صرف انسانوں کی جنگ نہیں ہوگی کہ فوجوں کی جنگ، ڈیمنز اینڈ اینجلز کی وار بھی ہوگی. میکائیل فرشتہ اٹھے گا تو کیا کرے گا؟
اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہی ول اسٹینڈ فار دا نیشن آف اسرائیل. تو کیا ہوگا؟ چیپٹر 12 نکالیں ذرا، اے مکاشفہ کی. خدا نے اس قوم کو پہلے سے ایون یہاں نہیں بلکہ بہت پہلے تورا میں جو 5 بکس ہیں موسیٰ کی، استثنا کی کتاب میں اس کو بتا دیا تھا اس نے کہ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی. خدا نے عہد کیتا ہے وہ بچائے گا، لیکن سب نہیں بچیں گے. بلکہ یرمیہ اس کو لکھتا ہے، افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں، وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے. ریولیشن چیپٹر 12 یہ اس بڑی مصیبت کی بات کی جا رہی ہے. لکھا پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ The nation of اسرائیل، اسرائیل قوم کے بارے میں، کیونکہ اس کے 12 قبیلے اس میں سے نکلے. وہ حاملہ تھی اور درد ذا میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. دیٹ از کون ہے؟ بلکہ یہ مسیح کی بات جو اسرائیل سے نکل کے آیا، یہ مسیح کی بات ہو، اسرائیل قبیلے. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، یہ شیطان کو پرانا سانپ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے. یاد ہے نا، یہ ہم نے دانیل میں بھی پڑھا تھا. اور اس کے سروں پر 7 تاج اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دی. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جننے کو تھی تاکہ وہ جب جنے تو اس بچے کو نگل جائے. شروع سے ہی مسیح کو مار دینا چاہتا ہے، وہ پیدا ہونا ہی نہیں دینا چاہ رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب پیدا ہی ہوا تو پھر اس نے کیا کیا؟ ہیرودیس کے وسیلے سے اس نے بچوں کو مروا دیا. اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا. کون لوہے کے عصے سے حکومت کرے گا؟ اور وہ خدا یسوع مسیح، اور اس کا بچہ یکا خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دی گئی. یہ شارٹ ہسٹری میں بتایا کہ وہ جب وہ ریزریکٹڈ ہو کے جی اٹھا اور پھر سے خدا کے دائنی طرف بیٹھا ہے. اور لکھا ہے وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے. یہ اس مصیبت کے دور میں 3.5 سال جب یہ ہوگی تو بہت سے لوگوں کو خدا، یہ اسرائیل کا جو محافظ جب اٹھ کھڑا ہوگا میکائیل فرشتہ، تو بہت سے لوگوں کو بچائے گا. اور اس کے بارے میں ہے بہت سارے لوگوں کا، یہ جو پیٹرا جگہ ہے، پیترا، اس میں خدا نے ان کے لیے ایک جگہ محفوظ کر رکھی ہے. یہ وہاں پر چلے جائیں گے اور یہ بچائے جائیں گے بہت سے یہودی. اور لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. اب یہ لڑائی کی بات، میکائیل فرشتہ آ گیا نا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بندوں کے نہیں، وہ اس کے پیچھے جو صحیح طاقت ہے. پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے. جب یہ اٹھے گا تو یہ واقعہ ہوگا. جب اس نے ان کو سیو کیا، کیونکہ اس کا پروگرام یہی تھا کہ اس قوم کو میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. لیکن لکھا ہے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. تمام اینجل میں سے سب سے پاورفل جو اینجلز ہے میکائیل کا مطلب ہے، اینجل کا مطلب ہے لائک گاڈ. تو وہ جب صحیح اپنی پاور میں اٹھے گا تو لکھا ہے کہ پھر ان فرشتوں کے لیے، اور یہ جو ہے ڈیفیٹ تو ہو گیا لیکن زمین والوں کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی کہ جو ڈیمنز پہلے اوپر ہوتی تھی وہ اب وہ زمین پر آ گئی، تو وہ زمین پہ پھر کیا کریں گی؟ پھر جو زمین پہ انہوں نے خرابہ کرنا نا، وہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. خدا نے کہا نا ایسی بڑی مصیبت کا وقت ہوگا کہ جو پہلے سٹارٹ سے کبھی تک نہیں ہوا. اور آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے.
پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا ہے، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اس کے اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ جب تک اوپر رہے گا کچھ اس کو ہوگا کہ میں ابھی بھی ہوں، لیکن جب اس کو پتا چل گیا اب تو میں نیچے گر آ گیا ہوں، تو اس کو پتا چل جائے گا اب میں ختم، اب میرا وہ جو میری پاور تھی وہ ختم ہوگی، تو کیا کرے گا؟ اور جب اسدا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو وہ اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے۔ پھر وہ اسی پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے چھوڑ سا دیا تھا نا کہ وہ بچائے جائیں گے اتنے دنوں کے لیے، اور اڑ کر بیابان سے، اب یہاں پر دیکھا اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ شام کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ، بات وہی ہے، زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ یہ عقاب کے پر آج سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھا کسی جہاز میں بیٹھ کر خدا کسی طرح وہ نکل جائیں گے جہازوں میں، مطلب کہ پتہ نہیں اب یہ تعداد کتنی ہوگی خدا جانتا ہے، تو وہ اس کے سامنے، اور لکھا ہے ورس 50 میں، اس سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو حسدا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ سپر نیچرل واقعات ہو گئے، ایسے ایسے عجیب جو دنیا نے کبھی سوچے بھی ہو، صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکشن اور اس طرح کی موویز دیکھی ہیں نا جہاں پہ وینجرز اور بڑے بڑے عجیب و غریب لوگوں کی لڑائیاں دیکھتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں ہوں گی جب اینجلز اوپر ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہوں گے، تو یو کین امیجن، آپ نے صرف ڈرامے اور گیمز میں دیکھی ہوگی اس طرح کی پاور، لیکن ہم تو ادھر نہیں ہوں گے، اور پتہ نہیں ہیون سے دیکھ سکیں گے کہ نہیں، لیکن ہم تو اس وقت برا کی ضیافت بنا رہے ہوں گے، لیکن نیچے زمین پر یہ ہو رہا ہوگا۔ اور اسدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ اس وقت ایون دنیا میں بے شک کلیسیا اٹھائی جائے گی، لیکن بہت سے یہودی بھی سیف ہوں گے اور بہت سے دوسری قوموں سے بھی لوگ ایمان لے آئیں گے، اور جس کے بارے میں مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ ہر قبیلے، ہر نسل اور ہر رنگ سے میں نے دیکھی کہ وہ ڈالیاں لیے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اس کی بادشاہی میں داخل ہوگی، اور اس قوم کو خدا نے بچانے کے لیے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو بچانا ہے، لیکن وہ ان کو براق اور صاف اور وائٹ کر کے، ایون حزقیل 20 میں لکھا ہے 33 ورس میں، خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، اور میں زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے قہر نازل کر کے تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا، اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے ہو جمع کروں گا، اور میں تم کو قوموں کے بیابان میں لاؤں گا اور وہاں روبرو تم سے حجت کروں گا، یعنی کہ خداوند ان کو بچائے گا۔ تو اس وقت اگر کوئی کہیں بھی کلیسے سے چلی گئی تو بات میں کس طرح وہ بچیں گے، لوگ کس طرح بچیں گے، یعنی کہ کس طرح وہ بچیں گے؟ پریچنگ، 2 گواہوں کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ شروع ہوگا نا اس کا پیریڈ ابلیس کا، مخالف مسیح کا، تو خداوند 2 گواہ بھی بھیج دے گا جو 3.5 سال تک منادی کریں گے، اور پھر وہ ان پر غالب آ کے ان کو مار دے گا، کیونکہ وہ اور دنیا بڑا خوشی منائے گی کہ انہوں نے بڑا دنیا میں ہر طرف۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مکاشفہ چیپٹر 7 میں 1,44,000 یہودیوں پر، ہر قبیلہ میں سے 12,000 سیل کر دیے، دے آر گوئنگ ٹو بی لائک ون، ان میں سے پول کی طرح ہوگا،
they are going to preach, और बहुत से इनकी मुनादी से that is going to the biggest revival, बड़ी मुनादी जो होगी दुनिया में, बहुत से लोग जिनका शुमार ही नहीं। और लिखा ना कि जिसका नाम किताब हाथ में लिखा, और भाई वो के जो उस वक्त खुदावंद यीशु पे बिलीव कर लेगा उस मुनादी की वजह से, उस प्रीचिंग की वजह से, बल्कि ये 2 सोर्स ही नहीं होंगे, एक तो 2 गवाह 1,44,000, इसके बारे में लिखा है। बाद में एक फरिश्ता खुशखबरी को लेकर निकला, और अगर फरिश्ते मुनादी शुरू करें तो ये सोचता कि कितनी जल्दी वो किधर किधर करेंगे। तो ये 3 सोर्स से उस वक्त बहुत से लोग बचाए जाएंगे, मुकाशफा की किताब में लिखा है। आज है दानियल 12:2, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अबदी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। अब ये यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर एक और रिजरेक्शन है, लेकिन ये रिजरेक्शन किसकी है, किन की रिजरेक्शन है? इसराइल कौम के बारे में बात की जा रही है। मैंने पहले कि शुरू से आप याद रखें, जो बात की जा रही है ये इसराइल कौम के लिए, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसमें जो रास्तबाज लोगों की रिजरेक्शन है, और दूसरी जिल्लत अब्दी गुनाहगार विकट लोगों की। लेकिन जैसे मैं आपको पहले बताया कि दानियल जो है हर वाक़े को लगता है कि उसके साथ साथ देख रहा है। जैसे उसने कहा ना कि वो शाही खामे लगाएगा उस पहाड़ पर और बर्बाद कर दिया जाएगा, उसके दरमियान भी वो गैप नहीं देखता, वो यहाँ भी गैप नहीं देखता। यहाँ पर गैप है, यहाँ पर जो उस वक्त 3 टाइप ऑफ रिजरेक्शन आप कह सकते हैं। एक होगी जो मुखालफ मसीह के आने से पहले, जैसे आज हम रैप्चर के नाम से जाते हैं, कलीसिया की रिजरेक्शन, कलीसिया उठाई जाए। एक होगी इवन यहाँ पर कि जो मिडल ऑफ द परसिक्यूशन टाइम, वो कौन होंगे लोग? बहुत से लोग होंगे जो कह सकते हो कि जिनके सर काटे जाएंगे, जो यीशु की गवाही के लिए अपने जाने देंगे, तो वो तख्त के पास पहुंचाए जाएंगे फौरन। और एक बिल्कुल एंड पे जाके होगी, ये उनकी बात की जा रही है, दैट इज गोइंग टू बी द पीपल ऑफ इजराइल, इसराइल कौम के लोग होंगे। ये उनकी रिजरेक्शन की बात की जा रही है, जो खाक में सो रहे हैं, जो पहले से मर चुके हैं, इसराइल के बुजुर्ग, इसराइल की कौम। वो कहता है ना कि रोमन्स में लिखा है कि जो कब्रों में हैं वो भी उसकी आवाज़ सुनेंगे और मुर्दे जी उठेंगे। और यहाँ पर बाकी जो मुर्दे जी उठेंगे, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये एंड ऑफ के भेड़ों और बकरियों की अदालत के बारे में लिखा है। वो उसमें बहुत सी कौमें जब आएंगी, वो भेड़ों और बकरियों की अदालत वहाँ होगी। लेकिन जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए, बाज रसवाई और जिल्लत के लिए। मैं अभी इस पे हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे मैंने करनी थी कि बहुत से लोग कहेंगे ये अब्दी हलाकत, और क्यों? क्योंकि ये अब्दी जिल्लत और हमेशा की आग भी जाएंगे। वर्स 3 में लिखा है, अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादक हो गए सितारों की मानद अब्दुलाबाद तक रोशन रहेंगे। यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत बात की गई है, अहले दानिश, द वाइज पीपल, नूर फलक की मानद, यानी कि जो जिसमें आप कह सकते हैं कि दे आर गोइंग टू बी लाइक स्टार्स। आज मैं अगर देखूँ तो बहुत सारे लोग दुनिया में दे वांटेड टू बी स्टार, वो, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया के जो स्टार हैं, हॉलीवुड के स्टार कह लें, फेम है जिनके पास, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में देख सकते हैं, डिफरेंट रॉक स्टार, ये वो। और मैं कुछ साल पहले जब अमेरिका गया तो लॉस एंजल्स, जहाँ पे एक रोड है जहाँ पर वो जो स्टार जो दुनिया में इनके होते हैं, तो उनको फुटपाथ पे स्पेशल उनका नाम लिखे तो स्टार, तो वो उनके स्टार जो हैं वो हर रोज़ पता नहीं कितने कदमों में रौंदे जाते हैं। लेकिन जो यीशु के स्टार होंगे, वो लिखा है कि अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे।
یہ بڑی مجھے جب میں اس پہ سوچ ہی رہا تھا، اگر آپ ان سٹارز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 1 کرنتھین چیپٹر 15 پڑھیں، جہاں لکھا ہے کہ سٹار جو ہیں وہ ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں، ہر لکھا ہے ستارے کا جلال ڈفرنٹ ہے. آپ بھی کبھی دیکھیں آسمان کی طرف تو آپ کو سب ستارے ایک جیسا نہیں لگتے، کوئی زیادہ برائٹ ہوتا ہے، کوئی مدھم ہوتا ہے، سارے وہاں پہ چمکیں گے ضرور، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اسپیشل برائٹنس ہوگی. لکھا ہے جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے، دوز will lead many to righteousness. ایکچولی یسو کے پاس لانے کے لیے جن کی خدمت، اگر آپ اس کے بارے میں کرنتھیوں میں پڑھیں تو وہ لکھا ہے، پڑھا لکھا نا، سونے اور چاندی کے ردے اور گواسر بوسے کے. تو ریوارڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. آج آپ دیکھیں کہ یہاں دنیا میں کس طرح کا بیج بو رہے ہیں، کس طرح مسیحی زندگی رہ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے پرسنل لائف. پرسنل تو میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ میں رائچیس راستہ زندگی بسر کروں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے واٹ آر یو ڈوئنگ ان دا باڈی آف کرائسٹ. یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی کوشش سے لوگ صرف یہ نہیں کہ ایمان ہی لے آئے، بلکہ دے لیوڈ اے رائچیس لائف، بلکہ آگے 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 دیا جلاتے گے. یہ ان کی کوشش. جو وہ ہوں گے تو وہ ان کے بارے میں لکھا ہے وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے. دے آر گوئنگ ٹو بی لائک برائٹ بریلینٹ برائٹنس ہوگی جس کا بارے میں وی کانٹ ایون فیتھم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے. آج ہمیں دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے، نوٹ لائک جسٹ وہ سٹار جو بجھنے والے ہیں دنیا میں، بلکہ مسیح کے سٹار بن کے. لیکن لکھا ہے ورس 4، لیکن تو ہے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر کر لگا دے. بتھیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی. یہاں پر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویژن اس کا اینڈ ہو گیا. تو اب خداوند نے اس کو کہا ہے دانیل اس کو بند کر دے، سیل کر دے، شٹ اپ دا بک اینڈ آخری زمانہ تک مہر لگا دے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ اس کو بس چھپا دے، اس کا مطلب ہے کہ دس از ناٹ فار دس ایج، اس دور کے لیے، اس زمانے کے لیے، کیونکہ اس زمانہ میں اگر کوئی کھولے گا بھی تو وہ سمجھ نہیں سکے گا. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو مہر بند تھی، آج ہمارے لیے یہ مہر بند کتاب نہیں ہے، لیکن پوری بھی نہیں کھلی، کیونکہ آخری زمانہ ابھی تک ہم آخری زمانہ میں رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آخری زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے ملک میں واپس. کیوں جی آخری زمانہ؟ اور دس پتہ عبرانیوں 1:1 پڑھے ذرا. جب سے یسوع مسیح. ہاں جی پڑھے ذرا اونچی، آپ پڑھے ذرا. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کی. بس آخری زمانہ میں بیٹا، جب بیٹا آ گیا تو آخری زمانہ تب سے شروع ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ خدا نے کہا، گلیشین میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. وقت پورا کیا ہو گیا؟ غیر قوموں کا ٹائم پورا ہونے والا ہے. اب وہ 2000 سال پہلے کہتے ہیں کہ آخری زمانہ، لیکن اگر آج ہم دیکھیں بہت ساری باتیں جو دانیل کی بک میں ہیں، اس کو دانیل کو بھی سمجھ نہیں آئی، نبیوں کو سمجھ نہ آئی، بلکہ پطرس کے خط میں جا کے پڑھتے ہیں کہ بہت سے نبیوں کو یہ آرزو تھی کہ وہ باتیں ہم جانے، فرشتے جاننے کے منتظر تھے جو آج ہم جانتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے پاس صرف دانیل، ہمارے پاس مکاشفہ کی کتاب ہے. مکاشفہ بہت ساری چیزوں کو دانیل کے بعد اگر مکاشفہ کو پڑھیں اور اس سے بڑھ کر کامنٹری، دانیل کی بک پہ کمنٹری کس نے کی؟ میتھیو 24، خدا یسوع مسیح نے. یہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو ہمیں کتنا اس چیزوں کو، جو باتیں انہوں نے
ہوتی دیکھی نہیں تھی، ہم نے دیکھ لی، ہم ہسٹری میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. تو لکھا ہے بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے دانش افزوں ہوگی. یعنی کہ many is going to search ریسرچ. آج دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنا سرچ ہے، ایک کویشچن کو آپ گوگل پہ ڈالتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈالیں، اتنے اس کے آنسرز آ جاتے ہیں کہ آپ تھک جائیں گے، لیکن وہاں پہ نہیں ہوگی. بتھیرے اور ایک اور، یہ صرف اس علم کی بات نہیں کی گئی، یہ ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے. یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں آگے ایک ٹائم آ رہا ہے کہ اس 2 کتابیں جو بائبل میں ہیں، خاص اس پہ سرچ دنیا کرے گی، موسٹ ریڈیبل بک ہوں گی، دنیا پڑھے گی، ڈینیل اینڈ بک آف ریولیشن. کہ وہ دیکھیں گے سارے حالات ہوتے، کہتے ہیں یار کہاں سے تو ان کو پتا چلے گا دس از دا ٹاکنگ اباؤٹ دیز بک. تو یہ کتاب میں وہ پڑھیں گے، اور بے شک علم افزوں ہو جائے گا، بڑے سارے انکریز ہو جائے گا علم، لیکن خدا کے کلام کی پھر بھی فقدان ہوگا. آج دیکھیں ہر کسی کے ہاتھ میں بائبل ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، فون پہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے پہ لینا، اس چیز کی کمی ہوگی. اموس 8 11 12 ایک تو پڑھ لیں تو جلدی چلیں گے. اس میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کا فقدان ہوگا. خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، کیونکہ خداوند کا کلام سننے کی. یعنی کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس کلام سننے کا کلام ہے، ان کے پاس گھروں میں ہے. اس طرح جس طرح ہم آج بیٹھے ہیں نا، اپنی ٹائم نکالا ہے اور آپ آگے بیٹھے ہیں، صبح اسکول بھی جانا ہے، بہت سی کام ہے، انہوں نے کام پہ جانا ہے. یہ ٹائم آج بھی بہت سارے لوگ دے آر رننگ آفٹر منی اینڈ دس ایکٹیویٹی اینڈ دس. آج یہ نہیں تو آپ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. لکھا ہے 12 میں لکھا ہے نا، کب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خدا ان کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہیں ہوں گے جو اس طرح کی آپ کو سمجھا سکے یا کر دے. جب ٹائم تھا خدا نے کہا دے ول ہیو، لیکن کہیں گے کوئی سمجھائے سن. تو خدا کے کلام کی سننے کی، یعنی کہ بہت سارے تو اچھا اس کو پھر کسی وقت آپ جا کے پڑھے. ورس 5 میں لکھا ہے، پھر میں دانیل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر. اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے. کہ پھر ایک اور منظر نظر آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ 2 اور اینجیلک بینگ نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اور ایک دریا کے کنارے، ایک اس کنارے پہ کھڑا ہے، ایک دوسرا کنارے پہ. پھر ایک تیسری ہستی نظر آتی ہے. ورس 6 میں لکھا ہے، اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا دریا کے پانی پر کھڑا ہوا تھا پوچھا. یعنی کہ دونوں طرف فرشتے ہیں، اور کتانی لباس پہنے ہوئے کون ہے؟ یہ آپ نے پچھلے بھی پڑھا تھا، وہ جو کتانی، دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ جیسس کرائسٹ. تو لکھا ہے اب فرشتے نے اس سے پوچھا کہ یہ سارے بڑے بڑے عجائب اور ونڈرز اور بڑے بڑے کام ہو گئے، کتنی مدت؟ لکھا ہے انجام تک کتنی مدت ہے. میں سمجھ فرشتے بھی آکھ گئے ہوں گے، یار لڑ کے تو ایسی ڈیمنز نہ تھک گئے ہیں، دسو کدو تھک. اوکے، تو لکھا ہے آگے جواب ورس 7 میں لکھا ہے، اور میں نے سنا. اب وہ فرشتہ یسوع سے بات کر رہا ہے اور دانیل سن رہا ہے. اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور. ایگزیکٹلی وہی بات کی جا رہی ہے، 3.5 سال. اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ صحیح ایک طرح سے وہ مقدس لوگوں کو جو پہلے لکھا تھا نا 35 آدمی پڑھا کہ وہ تباہ حال ہوں گے. تو یہ وہی بات کہ جب تک وہ پورا ان کو ترش نہ کر دے. تو لکھا ہے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا.
بہت سی باتیں میں نے اسٹڈی کی ہے نا ابھی تک، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کئی دفعہ اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے دانیل کو. دیر از مینی مسٹری، بہت سارے بھید ہیں جو. تو میں جب یہاں پہ پہنچا نا ورس 8 پہ، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، صبر رکھ. دانیل کہتا ہے، اور میں سنا پر سمجھ نہ سکا. جب دانیل یہ کہتا ہے تو میں تھوڑا حوصلہ ہو گیا کہ کوئی بات نہیں بندیا، تو ٹھیک ہے. دانیل کا بندہ نہیں سمجھ سکیا. تو خداوند نے کہا، تب میں نے کہا میرے خداوند ان کا کیا انجام ہوگا. یعنی کہ پھر بھی وہ اپنی قوم کا اس کو اتنا ہے کہ پھر بھی کہتا ہے ان کا کیا انجام ہوگا، آخر ختم ہی ہو جانے نے. تو کہی جا رہا ہے کہ میری قوم، لیکن خداوند پتہ ہے کیا کہتے ہیں. خداوند ورس 9 میں کہتا ہے، اس نے کہا اے دانیل تو اپنی ڈال ہے. پتہ کیوں نہیں خداوند نے دسیا؟ پترس والی بات ہوگی. اوہ بالکل بالکل. ہو یہ خداوند نے کیا جدوں انہوں خدا نے کہا تیرے نین جو ہوئے گا یوحنا دی انجیل چ آخر چ، تو کہندا ہے اس کا کیا انجام؟ اس کا کیا انجام ہوگا. کس کا بھلا؟ یوحنا کا. تو انہیں کیا خداوند نے کہا تو کیا تو اپنی راہ. انہوں بھی جی کیا جس طرح پتہ نہیں عام آج کہاں گے none of your business، تو اپنے کام نہ کام رکھ. یہ دانیل اصل میں کیوں خدا نے نہیں بتایا، خداوند نے اس لیے کہ you will not understand، کیونکہ وہ وقت آیا ہی نہیں، کیونکہ آخری زمانے نے آج دے زمانے لے نہیں. you are not going to understand. تو اس لیے اس خداوند نے اسے کہا تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند اور سرے بمہر رہیں گی، آخری وقت تک. اور بہت لوگ پھر وہی 11:35 کی ورس، بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے. جس طرح خداوند نے اپنے شاگردوں نے کہا کہ تمہیں خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے لیکن سب کو نہیں. لیکن شریر شرارت کرتے جائیں گے، یہ نہیں کہ بہت ایول، یعنی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی روشوں میں، مطلب کہ بری باتوں میں، گندگی میں، یعنی آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں دے ڈونٹ کیئر، سب کچھ ہے اویلیبل ہے، لیکن ان کی اپنی زندگی ہے، وہ بدی کی زندگی رہ رہے ہیں. جیسے کہ ہم بڑے سارے لوگ ہالی ووڈ اور بڑے فیم اور سٹارز کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی پرسنل لائف دیکھیں دے لیونگ بدی کی زندگی، بدکاری کی زندگی. دے ڈونٹ کیئر ایون وداؤٹ میرج، دے آر لیونگ ٹوگیدر، دے آر ایون ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کے لیے سٹار ہیں، دے آر اسٹل سٹارز. لیکن وہ کہتا ہے بدی جو شریر شرارت کرتے رہیں گے اور بڑھتے جائیں گے. اور لیکن جڑے دانشور ہیں وہ پھر بھی سمجھیں گے، وائز پیپل، ان کے لیے پھر بھی چانس ہوگا. اور ورس 11، اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی. اس نے پوچھا نا کہ یہ کب تک ہوگا، لیکن خدا اس کا جواب دیتا ہے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی. نصب سے پتہ لگتا ہے کہ سم تھنگ ول بی پٹڈ اوور دیئر، کہ ایسی جو اپنا بت رکھے گا. اور پھر لکھا ہے اینڈ پہ ایک دو چیزیں بس سمجھنے والی ہم ختم کرنے والے ہیں. اب خداوند کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوگا، جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی، کہ وہ سب اس یہودیوں کو بند کرا دے گا، ان کے سارے جو سسٹم ہے، ان کا جو بھی ریلیجس وہ ہیکل میں کر رہے ہوں گے، نو مور ورشپ آف یہوہ، بند، ساری قربانیاں بند، سارا ہولی آف ہولی جو ہے وہ وہاں پہ قبضہ کر لے گا. تو کہتا ہے تب سے، اور یہ ہوگا ایگزیکٹلی کب ہوگا، 3.5 سال کے بعد، اس کی اقتدار کے حکومت میں آنے کے 3.5 سال بعد. اور تب سے وہ کہتا ہے جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے. پہلے ہم نے کتنے دن پڑھا ہے؟ نہیں، 1260. وہ کیلنڈر کے حساب سے یہودیوں کا کیلنڈر ہے، کیونکہ ان کا کیلنڈر 365 کا نہیں 360 دن کا ہوتا ہے ایک سال. تو اس حساب سے 3.5، یہاں پر 30 دن اور بڑھ گئے.
اگر غور کریں تو لکھا ہے کہ اور یہ اتنا کلیئر میں کہتا ہوں اگر کوئی سمجھنا چاہے نا کہ خدا یسوع مسیح کی ابھی بھائی پوچھ رہے تھے کہ سیکنڈ کمنگ کب ہوگی تو جو اس وقت ہوں گے نا تو وہ دن گن سکتے ہیں بلکہ خداوند کے کلام میں بار بار ہم پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ 360 دن 42 مہینے میں اگر میں آپ 42 منتھ کہوں 3.5 سال میں 42 منتھ ہوتے ہیں 42 منتھ میں 1260 دن ہوتے ہیں تو یہ تینوں باتوں کو کہا گیا ہے ابھی دانیل 7:25 9:27 12:7 اور مکاشفہ 11:3 میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا اس کو آپ صرف لکھ لیں مکاشفہ 11:3 12:6 and 14 and 13 and 5 یہاں پہ یہ سارے ایک ہی بات کو ڈفرینٹ طریقے سے کہا گیا ہے 42 مہینے 1260 دن جس کو دوروں نیم دوروں ٹھیک ہے اور یہاں بات کی گئی ہے 1290 دن تو کتنا اس میں ایک مہینہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہے 60 دن اور 30 کتنے ہو گئے 90 دن اور یہاں پر ڈفرینٹ لوگوں کی کہہ سکتے ہیں کہ خیالات ہیں لیکن یہاں پہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ خداوند اور جو دوسری کمنگ ہوگی نا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کب وہ اس کا ایگزیکٹلی ٹائم دیا گیا کہ یو کین کاؤنٹ فرام 7 وہاں سے جو اس وقت ہوں گے تو گننا شروع کر دیں گے 1260 دن کے بعد یسوع کی آمد ہوگی اور اسی وجہ سے بہت سی قومیں لکھا ہے کہ اس کے گرد کری ہوں گی بلکہ وہ اس کو فضا میں ہوا میں ختم کرنے کی سوچیں گے کہ ابلیس اتنا پلان کرے گا کیونکہ دے ول نو کہ کب اس نے آنا ہے لیکن لکھا ہے یہاں پر 290 دن یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خداوند آ جائیں گے پورے وقت پر لیکن یہ 30 دن ان کو لگیں گے کہ ان کو جو ارد گرد کی جو فوجیں ہوں گی شیطان کی ان کو ختم کرنے کی آگے اگلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرے آگے 45 ڈیز اور بڑھا دیے اور بڑی اچھی بات کی کسی نے اس نے کہا کہ جب خداوند آئیں گے تو اس کے بعد انہوں نے رول کرنا ہے دیٹ از دا اینڈ اور اب کیا ہوگی خداوند دنیا کا بادشاہ ہوگا اور پوری دنیا کا اور اس کے بعد خداوند نے اپنی گورنمنٹ کو سیٹ اپ کرنے کے لیے وہ ٹائم لگے گا اور اس کے بعد بہت سی قومیں جو اس وقت ساری نہیں دنیا ہلاک ہوگی بلکہ 25% آف دنیا ختم ہو جائے گی لیکن باقی قومیں ہوں گی وہ کیا ہوگی دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ججمنٹ آف شیپ اینڈ گوٹس بکریوں اور بھیڑوں کی اس وقت جو سرنڈر کریں گے جو ان کو تو خداوند الاؤ کریں گے بادشاہی میں داخل ہونے کی تو وہ اتنی دنیا کی عدالت کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوگا تو دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹائم تو وہ جب سارے ہو جائے گا تو دیٹ ول ٹیک 45 more days تو لکھا ہے مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے اینڈ بڑے خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے ورس 13 پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا ونڈرفل خداوند نے اسے کہا تو اپنی راہ لے یعنی کہ جو تیرا کام ہے بس تو کیپ ڈوئنگ بزی اپنے کام سے فکر نہیں کرنی اور جب پورا ٹائم تیرا ہو جائے گا یو آر گوئنگ ٹو ڈائی تو مر جائے گا سلیپ کا آرام کرے گا لیکن اچھی بات ہے کہ تو ایام کے اختتام میں اٹھ کھڑا ہوگا صرف اٹھ کھڑا نہیں ہوگا ریوارڈ کے ساتھ جب تو اٹھے گا تو جس جگہ تیری آنکھ کھلے گی نا اپنی الاٹ میں اپنی میراث میں تو اٹھ کھڑا ہوگا دیٹ کہ جو تو پورشن خدا نے تجھے دیا نا کہ یہ تیری میراث ہے یہ تیرا حصہ ہے تو ہم کلام میں پڑھتے ہیں نا کہ 17 حصہ میرا تو خدا کہتا ہے تو آرام کر تو صرف آرام نہیں کرے گا اور یہاں پر جیسے کہ ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت سارے لوگ تھے اس باتوں میں بلیو نہیں کرتے تھے ریزرکشن میں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ آلریڈی ریزرکشن کے بارے میں بات کرتا ہے یہاں پر اس کو بھی تسلی دی گئی دانیل کو کہ تو سو جائے گا لیکن تو اٹھے گا اور پھر تجھے جب اٹھے گا تو تجھے اجر ملے گا God is going to reward اور آج بھی ہمارے پاس یہ تسلی ہے کہ خداوند کے ساتھ جو آج سو جاتے ہیں
तस्सलुनीकियों की किताब में पढ़ते हैं ना, तो लिखा है कि जो तो वो मसीह में सोए हैं वो उसके आने पर पहले उठेंगे, फिर बाकी हम जो जिंदा होंगे उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे, फिर हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। तो खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इसको जितना पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि बेशक ये खुदा का एक टाइम था कि इस टाइम इसकी स्टडी करते, लेकिन मुझे लगता था व्हाई आई वेटेड सो लॉन्ग टू रीड दिस बुक। ये स्टडी इस तरह नहीं की मैंने, पहले मैंने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टडी जो करना है ना, उसको जानना, इट्स अमेजिंग। मुझे पता है कि मैं दोबारा इसको जब जाऊंगा तो और गहरी बातें खुदा बताएगा, और गहरी बातें, और आखिरी ज़माने में ये किताब और ज़्यादा खुल के सामने आ जाएगी। बहुत टेक्नोलॉजी अभी भी इस पर सर्च कर रही है, अभी भी इस पर सोच रहे हैं, ये भी आगे पीछे सारा कुछ, लेकिन एक ज़माना है, लेकिन हमारे लिए फिर भी काफ़ी है कि हमारे पास लिंक है। यू कैन सी कि आप चेक कर सकते हो कि बहुत से वाक़यात हो चुके हैं दुनिया में जो दानियल की मार्फत खुदा ने बता दिए थे। उन कौमों के बारे में पता है, हम जानते हैं कि वहाँ पे रोमन्स थे, ग्रीक थे, फारसियन, पर्शियन कौमें थी, मिस्री कौम थी, नबूकदनेस्सर था, आज भी उनके रूइंस हम जाके देख सकते हैं। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज मैं उन सबको जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं कि नेक्स्ट 2 वीक्स मैं इसको ऑफ लेना चाहता हूँ, ताकि मैं जो सारी वीडियोस हैं इसको एडिट करके तो यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि तो देन यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कुछ ऑलरेडी मैंने कर दी हैं वीडियोस, यूट्यूब पे पड़ी हैं, और उसका लिंक आप फेसबुक पे में थोड़ी देर तक हम कर देंगे। फेसबुक पे वो लिंक, यू कैन क्लिक दिस लिंक एंड आप यूट्यूब पे साइन कर सकते हैं, तो यू कैन वॉच ऑल वीडियोस जितनी भी हैं। मैं ये नहीं समझता कि बहुत सा इसमें, लेकिन चंद बातें हो सकता है आपको समझ आ जाए, तो आप खुदा के कलाम को इसको दोबारा पढ़ें और खुदा आप पर अपने मुकाशफत को खोलें। आमीन। लेट्स प्रे। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम बातों के लिए खुदावन। बेशक ये तेरा कलाम जो है ये बड़ी गहरी बातें हैं, भेद हैं खुदावन, जो बहुत से लोगों के लिए, दुनिया के लिए शायद कभी ना खुल सके, जो नहीं जानना चाहते, लेकिन जो दानश्वर है, तेरे कलाम में लिखा है कि अहले फ़हम जो है, जो दानश्वर हैं, वो उसे समझेंगे। हाँ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने पाक रूह के वसीले से में हिकमत और दनाई बख्शी है, ताकि हम तेरे कलाम को समझ सके। जितना भी हमने सीखा है खुदावन, हम उस पर गौर करें और ज़्यादा इसमें बढ़ें, और बल्कि तेरे कलाम को बार बार पढ़ें, ताकि हम और ज़्यादा तेरी गहरी बातों को जान सकें। और इससे बढ़कर खुदावन, जो कुछ सीखा है हम खुदावन, वो अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने के साथ साथ हम ऐसी ज़िंदगी रहें खुदावन, ताकि हम खुदावन तेरे उन लोगों में कहलाए जाएं जिनके बारे में तूने लिखा है कि जिनकी कोशिश से बथेरे सादक हो गए। यूज़ अस लॉर्ड, हमको इस्तेमाल कर, इसके लिए हम तेरी मदद की ज़रूरत है। हम में ये जोश पैदा कर, हम में ये लगन पैदा कर कि हम इस मरती दुनिया में खुदावन रोशन चिरागों की मानद चमके, ताकि हमारे अच्छे नेक कामों में को देखकर उस बाप की जो आसमान पर है तमजीद और तारीफ हो। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की आज बचते, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ कर, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। गॉड ब्लेस यू।